کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ خود اپنے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن رہے ہیں؟ وہ خیالات، وہ عادات جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی، دراصل ہماری اپنی بنائی ہوتی ہیں۔ اپنے اندر کے زہریلے انسان کو پہچاننا اور اس سے بچنا ایک مشکل لیکن ممکن کام ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم خود سے ایماندار ہوں، اپنے ساتھ مخلص ہوں، ہم خود سے محبت کرتے ہوں۔ بس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ عادتیں کون سی ہیں جو آپ کو اپنے لیے زہریلا بنا اور یہ آپ کی زندگی میں منفی اثرات ڈالتی ہیں اور آپ کو خود سے دور کر دیتی ہیں۔ ان کو پہچاننا اور ان پر قابو پانا ضروری نہیں بلکہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ سو وداؤٹ ٹائم ویسٹ لیٹ گیٹ اسٹارٹ ٹوڈیز ویڈیو۔ سب سے پہلی اور خطرناک عادت جو آپ کو نہ اپنے آپ سے دور کرتی ہے، آپ کو اپنے لیے ہی زہریلا بناتی ہے، کسی اور ٹاکسک انسان کی ضرورت نہیں ہے آپ کی زندگی کو خراب کرنے کے لیے۔ اگر یہ ہیبٹ آپ کے اندر ہے تو وہ ہے نیگیٹو سیلف ٹاکس، یعنی منفی خود کلامی۔ منفی خود کلامی نہ ایک ایسی عادت ہے جس میں ہم اپنے بارے میں منفی خیالات اور جملے استعمال کرتے ہیں۔ یہ عادت ہمارے اعتماد، ذہنی سکون اور جذباتی صحت کو متاثر کرتی ہے، اور یہ منفی خود کلامی یا نیگیٹو ٹاکس جو ہم اپنے آپ سے کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے ذریعے ہم خود کو کمزور، ناکام یا غیر اہم محسوس کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی جب ہم خود اپنے لیے اچھا پازیٹیو نہیں سوچیں گے تو آپ بتائیں دوسرے کیوں ہمیں ویلیو دیں گے، دوسرے کیوں ہمیں امپورٹنس دیں گے جب آپ خود اپنے لیے اہم نہیں ہے، آپ خود اپنے لیے اپنے آپ کو اہم نہیں سمجھتے۔ خود سے یہ کہنا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، میں ناکام ہوں، ہر غلطی کو اپنی ناکامی یا کمزوری کا ثبوت سمجھنا، مستقبل کی کامیابی یا خوشی کو ناممکن سمجھنا، ماضی کی غلطیوں کو بار بار یاد کر کے خود کو سزا دینا، اگر میں نے یہ نہ کیا ہوتا تو آج حالات مختلف ہوتے۔ اس طرح کے خیالات نہ ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ ہم انہی باتوں میں کھوئے رہتے ہیں کہ آئی وش یہ نہ ہوتا تو یہ نہ، اور ان نیگیٹو فیلنگز کی وجہ سے نہ ہم ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں۔ اکثر ہم اس بات کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جب ہم کسی محفل میں جاتے ہیں نا تو وہاں پہ ہمارا سامنا دو طرح کے لوگ سے ہوتا ہے۔ ایک طرح کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے انرجیٹک ہوتے ہیں، بڑے پازیٹیو، ہیپی ہوتے ہیں، اور جو ہر چیز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہوتے ہیں، وہ بول بھی رہے ہوتے ہیں، وہ پرفارم بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ بڑے ایکٹیو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں خود بڑا فیل ہو رہا ہوتا ہے ان کو دیکھ کے، اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے، ان لوگوں کے ساتھ ہم بات کریں، ان سے ملیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ نہ تو کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بس وہ اپنی جگہ تک محدود ہوتے ہیں، عجیب ان کی شکلیں بنی ہوتی ہیں، کانفیڈنس لیول ان کا بالکل لو ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو دیکھ کے نا ہم خود بڑا عجیب سا فیل کرتے ہیں، اور ہمارا بالکل بھی دل نہیں کرتا کہ ہم ان سے بات کریں، ان کے پاس جا کے بیٹھیں۔ اس بات پہ ہم ذرا سا غور کریں نا تو یہ سارا ہمارے مائنڈ کا کھیل ہوتا ہے۔ جو انرجیٹک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کا مائنڈ اصل میں بڑا پازیٹیو ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو پازیٹیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی خوبیوں پہ بڑا جو ہے نا، جو بڑے انرجیٹک قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا اصل میں مائنڈ بڑا پازیٹیو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنے انرجیٹک ہوتے ہیں، کانفیڈنس لیول ان کا اتنا ہائی ہوتا ہے، کیونکہ ان کو ہر چیز میں پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ ان کو اپنے آپ پہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، ایک اعتماد ہوتا ہے، اور یہ ٹرسٹ اور یہ اعتماد نا آپ کی سوچ کی وجہ سے آتا ہے آپ کے اندر۔ اگر آپ اپنے لیے پازیٹیو سوچتے ہیں تو آپ کے اندر پازیٹیو، اگر آپ کا مائنڈ پازیٹیو ہوگا تو آپ پر اعتماد ہوں گے، کانفیڈنٹ ہوں گے۔ اس کے برعکس جو دوسری کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کا انرجی لیول بالکل لو ہوتا ہے، یہ بھی ان کے مائنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایکچولی ان کے مائنڈ میں بہت زیادہ نیگیٹو تھاٹس چل رہی ہوتی ہے، خود کو دوسرے سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ڈریسنگ ایسی ہے، میری ایسی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کا کانفیڈنس لیول بالکل زیرو ہوتا ہے، اور وہ بھی نہیں کر پاتے۔ بس خود کو نا زندگی میں کامیاب بنانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم پازیٹیو سوچیں، ہر چیز میں ہم پازیٹیوٹی دیکھیں، تبھی جو ہے ہم آگے بڑھ پائیں گے اور ہم کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ دوسری اور سب سے زیادہ خطرناک ہیبٹ، جو کہ پہلے والی ہیبٹ سے بھی زیادہ ٹاکسک ہے آپ کے لیے، جس کی وجہ سے معاشرے میں آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لوگ آپ کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے، لوگ آپ سے بات کرنا، رائے لینا تو دور کی بات ہے، کسی بھی معاملے میں وہ آپ کو کنسیڈر تک نہیں کرتے، آپ کی رائے کو ویلیو دینا تو دور کی بات ہے، وہ آپ سے کوئی رائے ہی نہیں لیتے، اور اس میں ان لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہوتی جو آپ سے رائے
پرواہ نہیں لیتے، آپ کو امپورٹنس نہیں دیتے، آپ کو ویلیو نہیں دیتے، بلکہ یہ نا آپ کی اپنی غلطی ہوتی ہے۔ آپ نے خود لوگوں کے ذہنوں میں اپنا ایک ایسا امیج بنایا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو کنسیڈر تک کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو وہ ہیبٹ ہے پلیسنگ پیپل، یعنی کہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش، آل ٹائم دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہنا، اپنے لیے ٹائم نہ نکالنا، اپنی چیزوں کو ویلیو نہ دینا، اپنی باتوں کو امپورٹنس نہ دینا اور ہمیشہ لوگوں کو ترجیح دینا۔ یہ ایک ایسی ہیبٹ ہے جو کہ آپ کو نہ صرف خود سے دور کرتی ہے بلکہ آپ کو آپ کے ارد گرد کے رشتوں سے بھی جو ہے دور کر دیتی ہے اور آپ کی امپورٹنس کو بالکل زیرو کر دیتی ہے۔ دوسروں کو خوش کرنے کی عادت نہ ایک ایسی عادت ہے جس میں آپ خود کی ضروریات، خواہشات اور حدود کو نظر انداز کر کے دوسروں کی توقعات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور یہ عادت آپ کے جذباتی اور ذہنی سکون کو متاثر کر سکتی ہے اور آپ کی اپنی خوشی کو نظر انداز کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ چاہے آپ کو کوئی کام کرنا پسند ہو یا نہ ہو، آپ کی اپنی ضروریات پوری ہو نہ ہو، لیکن آپ دوسروں کی خواہشات کو ترجیح دیتے رہتے ہیں، دوسروں کی خواہشات کے خلاف اپنی حدود کو نظر انداز کر کے ہمیشہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، دوسروں کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے، اس خوف سے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے یا آپ ان کی نظر میں برے نہ بن جائیں۔ اور سب سے بڑی غلطی یہ جو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں نا، وہ ہے دوسروں کے فیصلوں کو اپنی زندگی پر اثر انداز ہونے دینا، یعنی کہ اپنی لائف وہ اپنے حساب سے نہیں جیتے بلکہ دوسروں کے حساب سے جیتے ہیں کہ لوگ آپ سے کیا چاہتے ہیں، وہ سب کچھ آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ لوگوں کو خوش کرنے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نظر میں آپ کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ اور اکثر نہ ہم دوسروں کی وجہ سے اپنے فیصلے، اپنے ڈیسیجنز جو کہ ہم نے لیے ہوتے ہیں وہ بھی ہم ایون بدل دیتے ہیں، کہ جب آپ نے کوئی ڈیسیجن لے لیا ہے تو آپ اس پہ قائم رہیں، اس کو ڈیفینڈ کریں، اس کو دوسروں کو خوش کرنا بے شک ایک اچھی عادت ہے، گڈ ہیبٹ ہے، لیکن جب آپ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو یا اپنے آپ کو امپورٹنس دینا چھوڑ دیتے ہیں نا، اپنے آپ کو اگنور کر کے جب آپ کسی کو خوش کرتے ہیں نا، تو یقین کریں یہ خوشی آپ کو بہت ہی مہنگی پڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے اگلے بندے کے مائنڈ میں نا آپ کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، وہ آپ کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتا۔ انفارچونیٹلی ہم یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کی خاطر خود کو اگنور کریں گے، اپنی خواہش یا اپنی ضروریات کو چھوڑ دیں گے، تو اس بندے کی نظر میں ہم اچھے بن جائیں گے، اس کی زندگی میں ہماری امپورٹنس ہوگی، یہ ہمیں ویلیو دے گا۔ لیکن آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، جس بندے کو آپ سب سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں نا، جس بندے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اگنور کر کے اس کو خوش کرتے ہیں نا، وہی بندہ آپ کو جو ہے نا اگنور کر رہا ہوتا ہے۔ آپ یہ بات نوٹ کریں، آپ نے خود اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوگا اپنی لائف میں۔ سو بس اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی ویلیو ہو، آپ کی امپورٹنس ہو، لوگ آپ کی قدر کریں، آپ کی رسپیکٹ کریں، تو آپ کبھی بھی کسی کو خوش کرنے کے لیے خود کو اگنور نہ کریں، خود کو نظر انداز نہ کریں، ہمیشہ اپنی چیز کو امپورٹنس دیں، اپنی بات کو امپورٹنس دیں، اپنے آپ کو ویلیو دیں، تبھی لوگ آپ کو امپورٹنس دیں گے، تبھی لوگ آپ کو ویلیو دیں گے، آپ کو رسپیکٹ دیں گے۔ ادروائز ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جب تک آپ اپنے آپ کو سامنے نہیں رکھیں گے، جب تک آپ خود کو ویلیو نہیں دیں گے، کوئی بھی آپ کو ویلیو نہیں دے گا۔ تھرڈ اینڈ موسٹ ٹاکسک ہیبٹ، اس کی وجہ سے معاشرے میں آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لوگ آپ کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں، آپ کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی، وہ ہے بہت زیادہ کمپرومائزنگ نیچر کا ہونا۔ کمپرومائزنگ نیچر کا ہونا یہ ایک اچھی بات ہے، اگر آپ ایک حد تک کمپرومائز کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ کا کمپرومائزنگ ہونا آپ کے لیے اچھا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ ڈفرینٹ سچویشنز میں ایڈجسٹ کرنا آپ سیکھ جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو کہ آپ کے سالو ہو جاتے ہیں اگر آپ کمپرومائزنگ نیچر کے ہیں تو۔ لیکن اگر یہی ہیبٹ بہت زیادہ ہو جائے نا، لیکن بہت زیادہ کمپرومائزنگ نیچر کا ہو جانا، حد سے زیادہ کمپرومائز کرنا، ہر جگہ کمپرومائز کرنا، غلط جگہ، غلط وقت پہ غلط لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا نا، یہ ایک بہت ہی بیڈ ہیبٹ ہے، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ٹاکسک ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ آپ کو امپورٹنس دینا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو امپورٹنس، کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اگر آپ بہت زیادہ کمپرومائزنگ نیچر کے ہو جاتے ہیں نا، تو پھر آپ اپنی ضروریات یا خواہشات کو ہمیشہ
ہمیشہ دوسروں کے لیے قربان کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے اندر جو ایک کانفیڈنس ہے، آپ کی جو خود اعتمادی ہے یا آپ کی جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ مجروح ہو جاتی ہے اور لوگ بار بار آپ کی سیلف رسپیکٹ کو نقصان پہنچا۔ اس کی وجہ سے آپ تعلقات کو بچانے کے لیے یا نا انصافی یا غلط باتوں کو برداشت کر لیتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں کو بار بار معاف کرتے ہیں چاہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوں، کسی بھی مسئلے پر بات کرنے سے گریز کرتے ہیں تاکہ جھگڑا نہ ہو، اپنی رائے کا اظہار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنی خوشی یا فیصلوں کے لیے دوسروں پر زیادہ انحصار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسپیشلی ایک لڑکی یا ایک عورت کے اندر اگر یہ ہیبٹ ہونا تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک اور ٹاکسک ہو سکتی ہے، کی وجہ سے اس کے پارٹنر کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہر بات پہ وہی کمپرومائز کر رہی ہوتی ہے۔ گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو اس نے کمپرومائز کر لیا، ہسبینڈ نے کچھ غلط کر دیا تو اس نے کمپرومائز کر لیا، خاموش ہو گئی، کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا، چاہے اس کا پارٹنر اس کو جتنا اگنور کرے وہ اس کو اتنی ہی۔ دیکھیے جب ہم ایک دفعہ غلط بات پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں نا تو پھر اگلے بندے کے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ یہ تو کمپرومائز کر لے گی چاہے میں کچھ بھی کر لوں، تو پھر وہ دوسری دفعہ وہی غلطی کرتا ہے، تیسری دفعہ اسی طرح نا پھر آپ ذہنی دباؤ، انزائٹی اینڈ ڈپریشن میں بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ چلی جائیں بہت زیادہ کمپرومائزنگ نیچر کی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ آپ جب کمپرومائز کرتے جاتے ہیں نا تو آپ بس اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے، آپ بالکل بات ہی نہیں کر سکتے، اس کے بعد آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، کچھ کرنا بھی چاہیں تو نہ آپ کچھ نہیں کر سکتے اور اگلا بندہ آپ کے ساتھ زیادہ ناانصافی کرتا چلا جاتا ہے آپ کے بہت زیادہ کمپرومائزنگ نیچر کی ہونے کی وجہ سے۔ اگر آپ کے پارٹنر کا رویہ آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، وہ بار بار آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، آپ کو ہرٹ کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو آپ اسے بتائیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں آپ، یا پھر جو بھی سولوشن آپ نکال سکتے ہیں اس پہ سوچیں اور اسے کے سولوشن کی طرف آپ اپنے ہسبینڈ کو غلط کہنے کی بجائے اگر آپ رو کے چپ ہو جائیں گی تو پھر یقین کریں آپ ایسی ہی پھر اس چیز کی عادی ہو جائیں گی اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گی۔ تو کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کے یا کسی بھی شخص کے غلط رویے کو، ناانصافی کو، ظلم و زیادتی کو اگر آپ کے ساتھ ہو رہی ہے تو کبھی بھی برداشت نہ کریں، کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کے ہسبینڈ کی غلطی ہے تو آپ کے ہسبینڈ کو آپ سے معافی مانگنی ہوگی، آپ کبھی بھی اسے معافی نہ مانگے جب تک آپ غلطی نہیں ہوگی۔ بہت ساری لڑکیاں ایسا کرتی ہیں کہ ان کی غلطی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ گھر کے ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے، شوہر کو خوش کرنے کے لیے کہ کہیں کوئی جھگڑا نہ ہو جائے، کوئی فساد پیدا نہ ہو جائے، اس بات کے خوف سے نا وہ جا کے ایکیوز کر لیتی ہیں اور کمپرومائز کر لیتی ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کے پارٹنر کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، وہ اس کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیتا، وہ اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ سو ہماری عزت نہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، اگر ہم چاہیں تو اپنی ویلیو بڑھا سکتے ہیں، اگر ہم نہ چاہیں نا تو اس طرح کی ٹاکسک ہیبٹ کو اپنا کے جو ہے اپنے آپ کو ڈی ویلیو کر سکتے ہیں۔ کسی اور دشمن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنی بہت بڑی دشمن ہیں۔ مثبت رہیں، خوش رہیں، خود کو امپورٹنس دیں، اپنے لیے ٹائم نکالیں، اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں، خود سے محبت کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ آئی ہوپ میری آج اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملے گا اور آپ کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں ہیلپ ملے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ میری بھی موٹیویشن ہوتی رہے اور ایسی مزید ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بنا سکوں۔